میں معذرت چاہوں گا کہ شاید آپ کو اگر اس سے دقت ہو رہی ہو تو معاف کر دیں گے. مجھے ٹیچر بول رہا تھا اس لیے میں نے اس کو بول پایا. ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دنیا میں کسی بھی زمانے میں مسلمانوں نے اسلام و سنیت کا کام کیا ہے تو اللہ رب العزت نے ان کے مقام اور مرتبے کو بہت بلند کیا ہے. دنیا چاہ کر بھی اس کو فراموش نہیں کر سکتی. آج کے زمانے میں ہم اور آپ جس پیریڈ میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یقیناً یہاں اسلام و سنیت کے حوالے سے گفتگو کرنا آسان ہے، لیکن عملی زندگی میں اسے اپلائی کرنا بڑا دشوار ہے. دین و سنیت کے خدمات کو ہمارے ان اکابرین بزرگوں نے کیا ہے جو اپنے جیب خاص سے اپنے پراپرٹی کو لٹا کر کے انہوں نے دین و سنیت کو آگے بڑھانے کا کام کیا ہے. آج سے 1100 سال پہلے کے محدث مجھے یاد آتے ہیں. 1100 سال پہلے ان کا زمانہ تیسری صدی کا زمانہ، 233 ہجری میں ان کا وصال ہوا. اس اعتبار سے دوسری اور تیسری دونوں صدی کا زمانہ انہوں نے پایا. اس صدی کے محدث کا عالم یہ تھا، باپ کی وراثت سے 1,00,000 دینار انہوں نے پایا. آج کے ڈیٹ تک کروڑوں روپے جائے. آج سے 1100 سال پہلے 1,00,000 دینار باپ کے میراث سے پایا. اور پھر دین سے اتنی قربت، دین سے اتنا لگاؤ اور خصوصیت کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام سے ایسا عشق تھا اس بندے کو کہ رسول کریم علیہ السلام کی حدیث کی خدمت کرنے پر 50,000 دینار اس نے خرچ کر دیا. اور جانتے ہیں وہ کون ہے؟ آپ نے بخاری شریف کا نام سنا ہوگا. اہل سنت و جماعت کے مقابلے میں جماعت آتی ہے اور مکمل اپنا نام ہی اس نے، ٹائٹل اس نے حدیث کی طرف منسوب کر کے رکھا، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ حدیث سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی اس کا لگاؤ نہیں ہے، لیکن اس کی طرف منسوب ہے. وہ ہر بات میں بخاری شریف کی باتیں کوٹ کرتا ہے، بلکہ ہر بات میں کوٹ کیا کرے گا، 3 حدیث سے زیادہ تقریباً یاد ہی نہیں. بات اس کی پوری یہی ہے کہ کلو بدعۃ ضلالہ و کلو ضلالۃ فی النار. یہ حدیثیں عام زبان زد ہے اس قوم کے اندر. بخاری شریف کا اس نے نام سنا، مسلم شریف کو کوٹ کرنے والے نے مسلم شریف کا نام سنا. جس محدث کی میں بات کر رہا ہوں وہ الحمدللہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، امام مسلم کے بھی استاد ہیں، اور امام ابو داؤد کے بھی استاد ہیں. اور بڑے بڑے جلیل القدر علماء، بڑے بڑے علماء فضلاء محدثین زمانہ کے استاد ہیں. 50,000 دینار انہوں نے خرچ کیا علم حدیث پر. خود ان کو کتنی حدیثیں یاد تھی؟ تو ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی کتنی حدیثیں یاد ہیں، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے معرفت الرجال. اس میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ اللہ کے فضل سے مجھے اللہ کے رسول کی 10 لاکھ حدیثیں یاد ہیں. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. اللہ کے رسول کی 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی. اور وہ خود فرماتے ہیں کہ الحمدللہ کتبت بیدی 600,000، میں نے اپنے اس ہاتھ سے اللہ کے رسول کی 6 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں. سبحان اللہ. نام ان کا حضرت یحییٰ ابن معین ہے. فن حدیث میں ایک بہت مشہور اور معتبر نام حضرت یحییٰ ابن معین کا. انہوں نے جو خدمتیں کی ہے دین کی، ایک عالم ہو کر کے، محدث ہو کر کے، اس زمانے میں آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملے. رسول کریم علیہ السلام سے اتنی محبت کرتے تھے، ایسی محبت کرتے تھے
میں یہ بات کہنے لگا ہوں اس لیے کہ مدینے کا تذکرہ دور رہ کے بھی کیا جا سکتا تھا، مدینہ شریف کی باتیں دور رہ کے بھی کی جا سکتی ہے۔ بغداد میں رہتے تھے، بار بار مدینہ شریف جاتے تھے، بار بار مدینہ حاضر ہوتے تھے۔ آلریڈی جب وہ خدمت حدیث کر رہے تھے، جب حدیث پہ کام کر رہے تھے، اتنی حدیثیں ان کو یاد تھی، تو مدینہ شریف کا سفر نہیں کرتے بلکہ اپنی جگہ رہ کر کے کچھ کام ہی کر لیتے، کچھ اور حدیثوں پہ کام کر لیتے تو بڑا کام ہوتا۔ لیکن عشق دیکھیے، بار بار مدینہ شریف جاتے۔ لوگوں نے پوچھا یحییٰ ابن معین مدینہ شریف کیوں جاتے ہیں؟ حج کم کرتے ہیں، مدینہ زیادہ جاتے ہیں۔ انہوں نے متعدد بار حج بھی کیا، لیکن ان کا اپنا یہ عمل تھا کہ پہلے مدینہ شریف جاتے، پھر مکہ شریف جاتے، پھر مکہ کے بعد میں مدینہ شریف جاتے۔ جب لوگوں نے پوچھا مدینہ بار بار کیوں جاتے ہیں تو کہا سفرت الی المدینہ احب الی من 200 طواف، ایک مرتبہ مدینہ جانا میرے نزدیک 200 طواف سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ رسول اللہ سے عشق تھا، یہ محبت تھی کہ مدینہ کی حاضری پر انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ مدینہ شریف حاضر ہو جانا، یہ عشق کی بولی ہے، یہ عشق کی بات ہے۔ امام مالک کے بارے میں علماء نے آپ کو بتایا ہوگا، مدینہ المنورہ میں آپ اپنی حاجت پوری نہیں کرتے۔ لوگوں نے پوچھا تو آپ نے جواب دیا یہ احترام رسول ہے، یہ احترام رسول ہے۔ بلکہ میں نے اپنے علماء سے سنا ہے کہ جب محدثین جب حدیث بیان کرتے تو قال قال رسول اللہ کہتے ہیں۔ امام مالک مدینہ المنورہ کے مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث پڑھاتے تھے تو کہتے تھے قال قال ھذا صاحب الروضہ، اس مزار والے نے گنبد خضرا کے مکین نے یہ بات کہی۔ ماشاءاللہ، یہ احترام رسول اللہ۔ یہاں تک کہ امام مالک کے بارے میں یہاں تک آیا کہ جب وہ راستے سے چلتے تھے تو دیوار سے لگ لگ کے چلتے تھے، کاندھا چھل جاتا۔ لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں چلتے تو کہتے یہی اے لوگوں مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو اس جگہ پہ میرا قدم پڑ جائے جس کے قدم رسول پڑے ہوئے۔ احترام رسول تھا اور یہ عشق، یہ محبت تھی اور انفرادی خصوصیت تھی۔ یہاں تک کہ حدیث بیان کرنے کی بات آتی، لوگ جب مسئلہ پوچھتے نماز کا، امام مالک نہیں بیان فرماتے تھے۔ مسئلہ لوگوں نے نکاح کا پوچھا، آپ نے بتا دیا۔ لوگوں نے طہارت کے مسائل پوچھے، آپ نے بتا دیا۔ حج کے مسائل پوچھے، آپ نے بتا دیا۔ حدیث کی بات جب کوئی پوچھتا، حدیث کے بارے میں سوال کرتا تو امام مالک کہتے ٹھہر رک جاؤ۔ گھر جاتے، جا کر کے پہلے غسل کرتے، نئے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، پھر مسند پر آرام سے جلوہ افروز ہوتے، پھر سائل کو بلاتے، کہتے اب پوچھ کیا پوچھتا ہے؟ سائل سوال کرتا، آپ جواب دیتے۔ لوگوں نے پوچھا امام اس طرح کے رویے کیوں؟ آپ نے فقہ کے مسائل تو یوں ہی بتائے، حدیث میں اتنا اہتمام کیوں کیا؟ تو فرمایا کہ ڈائریکٹ اس کی نسبت میرے پیغمبر سے، ڈائریکٹ اس کی نسبت میرے رسول سے، اس لیے احترام رسول تھا۔ تو احترام، عشق اور جذبے اس بات کے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اور آپ جہاں بھی مجلس میلاد مصطفیٰ کو سنیں تو وہاں نفس نفی جائیں اور اپنے علماء کی زیارت بھی کریں، ان کی باتیں بھی سنیں۔ میں یہ کر رہا تھا کہ بار بار جب مدینہ شریف جانے لگے تو لوگوں نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ ایک مرتبہ مدینہ شریف جانا میرے نزدیک 200 طواف سے افضل ہے۔ علماء سے آپ پوچھیں کہ ایک طواف کتنے کو کہتے ہیں؟ خانہ کعبہ کے ارد گرد کوئی حاجی یا کوئی معتمر عمرہ کرنے والا جب 7 چکر لگاتا ہے تو ایک طواف اس کا پورا ہوتا ہے۔ امام یحییٰ ابن معین نے جب یہ بات کہی کہ 200 طواف سے زیادہ افضل اور پسندیدہ ہے، محبوب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت یحییٰ ابن معین نے لوگوں کو یہ بتایا کہ اے لوگوں، ایک مرتبہ مدینہ جانا میرا یہ عشق ہے، میری یہ محبت ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے میرا لگاؤ ہے، اور میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ ایک مرتبہ میں روضے رسول پہ حاضر ہو جاؤں تو 1400 مرتبہ خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگانے سے زیادہ میرے نزدیک محبوب۔ یہ حضرت یحییٰ ابن معین نے فرمایا۔ جانتے اتنی بڑی خدمت انہوں نے دین کی تھی تو کیا اللہ نے ان کو فراموش کر دیا؟ کیا لوگوں نے ان کی خدمات کو نہیں دیکھے؟ یقیناً لوگوں نے دیکھا۔ آخری بار جب سفر حج پہ گئے
تو حضرت یحییٰ ابن معین حج کر کے پہلے تو حج سے پہلے مدینہ شریف گئے تھے، پھر مکہ شریف آئے۔ مکہ سے مدینہ شریف جب گئے تو آپ کے قافلے والوں نے، آپ کے دوستوں نے کہا کہ امام چلتے ہم لوگ اپنے شہر۔ حضرت یحییٰ ابن معین نے کہا کہ میں چند دنوں یہاں قیام کرنا چاہتا ہوں، چند دن تک میں یہاں رکنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ شہر رسول ہے، یہاں کی محبتیں، یہاں کا پیار، یہاں کی تمام تر رعنائیاں مجھے دور نہیں ہونے دیتی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ دنوں تک میں یہاں قیام کروں۔ حضرت یحییٰ ابن معین نے وہاں قیام کیا، 2-4 دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا مدینہ شریف میں۔ سبحان اللہ، مدینہ شریف میں انتقال ہوا، جس کی ہر مومن تمنا کرتا ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، ہم تو دیکھنے کو ترستے ہیں۔ اگر قسمت نے یا بری کی، مدینہ حاضر ہوا، موت آ گئی، تو کائنات پوری اگر انسان کے سامنے رکھ دیے جائے اور اللہ اگر موت مدینے میں دے دے تو مدینہ کی موت کائنات سے زیادہ افضل اور پسندیدہ۔ پھر حضرت یحییٰ ابن معین کا انتقال ہوا، اس زمانے کے بہت مشہور عالم تھے، بہت مشہور محدث تھے۔ لوگوں کے سامنے جب بات آئی تو بہت بڑا مجمع ان کے جنازے کے لیے اکٹھا ہوا اور لوگ ان کے جنازے میں شریک ہونا چاہتے تھے۔ لوگ مدینہ شریف میں سمٹ گئے اور مخلوق خدا امٹ پڑی حضرت یحییٰ ابن معین کے جنازے کے لیے۔ پھر اس کے بعد جب نہلانے کی باری آئی، نہلانے کی، تو رئیس مدینہ نے کہا، اے لوگوں، یہ عام فہم لوگوں کا جنازہ نہیں ہے، بلکہ یہ عاشق رسول کا جنازہ ہے، یہ محدث، یہ اپنے وقت کے سب سے بڑے محدث کا جنازہ ہے۔ یہ عام فہم طریقے سے غسل نہیں دیے جائیں گے، بلکہ رئیس مدینہ نے کہا تھا کہ نکالو وہ تخت جس تخت پر میرے پیغمبر کو غسل دیا گیا۔ آج یحییٰ ابن معین کے خدمات کے صلے میں اس تخت پر اور اس تخت پر لٹا کر کے ان کو غسل دیا جائے گا جس تخت پر میرے رسول، میرے پیغمبر کو غسل دیا گیا۔ ذرا سوچے، ایک عاشق رسول جب اس چارپائی پہ لیٹا ہوگا تو پھر روح یہی کہہ رہی ہوگی، یا رسول اللہ، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ کتنے انمول زندگی اور موت حضرت یحییٰ ابن معین نے پائی اللہ کے رسول علیہ السلام کے عشق و محبت کے حوالے سے۔ اس لیے محترم سامعین و حاضرین، جہاں عشق اور محبت کی بات آئے تو ہمیں یہ چاہیے کہ خود ایسی جگہ پہنچے، کوشش کریں جہاں سے اللہ و رسول کی باتیں نشر کی جا رہی ہو، دین کی باتیں ہمیں سننے اور سنانے کا موقع مل رہا ہو۔ قرآن عظیم کی جس آیت کو میں نے پڑھا ہے، اللہ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور جب بھی مرنا تو مسلمانوں کے مرنا۔ یہ اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا، جس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ یہ شادی خانہ آبادی سے پہلے برکتاً اس مجلس کی تقریب اور اس تقریب سعید میں ہم اور آپ شرکت کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی مقصد ایک یہ بھی ہے کہ جہاں برکتاً اس کی برکتوں سے وہ کام پائے تکمیل تک پہنچ جائے، وہیں اس کے ہی بہانے کچھ دین کی باتیں آپ تک بھی پہنچ جائیں۔ اور ہمارے بزرگوں نے میراث شریف کو باضابطہ طور سے پبلک پیلس پہ اس لیے بھی رکھا ہے تاکہ عام لوگ جو اپنی عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے، جو باضابطہ کلاس میں نہیں بیٹھ سکتے، درسگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتے، ان کے لیے علماء کی زبان کم سے کم دین کی باتیں پہنچائی جائے اور دین کی باتیں وہ سیکھ کر کے اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ نے نکاح کے حوالے سے بھی بڑی اچھی گفتگو سماعت کی ہے، اس میں سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر میں آپ سے رخصت ہوں گا۔ محترم سامعین، اس سے پہلے درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ تھے، اور صحابہ نے ایک دن عرض کیا، یا رسول اللہ، قد علمنا ما حق الوالد وما حق الولد۔ یا رسول اللہ، آپ نے ہم لوگوں کو بتایا کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہے، ہم لوگوں کو معلوم ہو گیا۔ آپ نے بتایا کہ ماں باپ کا احترام کیا ہے، ہم لوگوں نے جان لیا۔ کیونکہ ماں باپ کی باتیں آتی ہیں تو تقریباً تمام مسلمان کے ذہن میں وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں جو ماں باپ کے حوالے سے کہی جاتی ہیں، اور ہم آئے دن سنتے بھی ہیں۔ مثلاً ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے،
یہ ہمارے ذہن میں ہے. باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، یہ ہمارے ذہن میں ہے. ماں باپ کے تعلق سے اور ان کے احترام کے بارے میں قرآن نے کہا انہیں اف بھی نہ کہو، انہیں جھڑکو نہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. یہ ساری باتیں یا رسول اللہ ہم نے جان لیا، ہمیں معلوم ہے. لیکن آج کی مجلس میں ہم آپ سے جاننا یہ چاہتے ہیں کہ ماں باپ پر اولاد کا حق ہے، ماں باپ اور اولاد کے حقوق کیا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ماں باپ پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب اس کے یہاں اولاد آئے تو اس کا اچھا نام رکھے اور اس کو حسن ادب سکھائے. یہ دوسرا حق ماں باپ کا. تو ماں باپ کے ذمہ یہ ہے اولاد کے سلسلے میں کہ سب سے پہلے اچھا نام رکھے، اور نام رکھنے کے بعد پھر اس کو حسن ادب ہمیشہ سکھاتا رہے. بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک باپ ماں نحل والد لولده افضل من حسن ادب. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک باپ اپنی اولاد کو جو قیمتی سے قیمتی تحفہ دے سکتا ہے، قیمتی سے قیمتی چیزیں اس کے لیے مہیا کر سکتا ہے، تو سب سے بہتر تحفہ یہ ہے کہ ایک باپ اپنی اولاد کو حسن ادب کی تعلیم دے. یہ سب سے قیمتی تحفہ اولاد کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ ماں باپ کے لیے. محترم سامعین و حاضرین، میں مبارکبادی پیش کروں گا عالی جناب محترم امانت انصاری صاحب کو کہ انہوں نے اپنے بچے کو جہاں حسن ادب سکھایا وہیں انہوں نے حافظ قرآن بنایا اور شریعت کا علم انہیں سکھایا. تو انہوں نے اپنا حق تقریباً جو پہلے تھے انہوں نے ادا کرنے کی کوشش کی. آج اس حق کو ادا کرنے جا رہے ہیں جو ماں باپ کے ذمے ہیں کہ اولاد جب بالغ ہو جائے تو ماں باپ پر ضروری ہے کہ اس کا نکاح کرے، کیونکہ نکاح انسان کو نگاہوں کے اعتبار سے بھی نفس کے اعتبار سے بھی پابند کر دیتا ہے، اور پھر اس کی نگاہیں بھی نہیں بہکتی، اس کا نفس بھی نہیں بہکتا. تو یہ ماں باپ کے ذمہ ہے کہ اولاد وقت پہ شادی کر دیے جائیں. تو اس رسم کی ادائیگی بھی انشاءاللہ تعالیٰ کل ہو جائے گی. ٹھیک اسی سلسلے میں اولاد میں صرف اور صرف بیٹا داخل نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. اولاد کا لفظ جہاں بھی آتا ہے بیٹا کے ساتھ ساتھ بیٹی بھی اس میں شامل ہے. ایسا نہیں کہ بیٹا کو آپ ادب سکھائیں اور بیٹی کو بے لگام چھوڑیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ نتیجے میں معاشرہ کا معاشرہ، گھر کا گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے. محترم سامعین و حاضرین، آپ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں میں سے یہ بات بھی سنی ہوگی. علماء نے آپ کو بتایا ہوگا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں اور مردوں کے تعلق سے، شوہر اور بیوی کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ جب آپ سے یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ عورت پر شوہر کا حق کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر شوہر کے جسم میں زخم ہو جائے اور زخم سے پیپ بہ رہا ہے اور اس کو کپڑے سے نہیں، ہاتھ سے نہیں بلکہ زبان سے چاٹ کر کے اگر وہ صاف کر دے پھر بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتا. یہ رسول اللہ نے ایک شوہر کا مقام بتایا عورتوں کو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک شوہر کا حق اگر مجھ سے پوچھتے ہو بیوی پر تو اس تعلق سے جان رکھو کہ اگر غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو یہ حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کیا کرے. کیونکہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے عورت کو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. لیکن ہاں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشاد عالیہ سے یہ بات تو پتہ چلا، یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ آخر شوہر کا کتنا بڑا مقام ہے، شوہر کے مقام کو اللہ نے کتنا بلند فرمایا عورتوں کے حوالے سے. اسی طرح سے شوہر کے ذمہ بھی بیوی کے کچھ حقوق ہیں جس کو امام قاضی صاحبان نکاح پڑھاتے وقت بھی اس کو کچھ جملے ادا کرتے ہیں کہ وہ مہر کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ علاوہ نان و نفقہ و سکنا کے، یعنی شوہر پر یہ ضروری ہے کہ بیوی کے رہنے سہنے، کھانے پینے اور پہننے وغیرہ کا وہ انتظام کرے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد عالیہ سے یہ بات ثابت ہے کہ شوہر جیسا کھائے ویسے بیوی کو کھلائے، جیسا پہنے ویسے بیوی کو پہنائے. لیکن جیسا پہنے ویسے بیوی کو پہنائے سے یہ مراد نہیں ہے کہ شوہر جنس پہنتا ہے تو بیوی کو بھی جنس پہنائے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس قیمت کا کپڑا وہ خود پہنتا ہے اسی قیمت کا کپڑا اپنی بیوی کو بھی پہنائے. جس اعتبار سے وہ کھانا کھاتا ہے اپنی بیوی کو بھی اسی اعتبار سے اس کے لیے انتظام کرے. یہ شوہر کے ذمہ ہے. محترم سامعین و حاضرین، یہ بات اگر آپ نے سن لی تو ذرا مجھے یہ بتائیں کہ آخر ہمارا اور آپ کا معاشرہ
آج جس تباہی اور بربادی کے دہانے پر ہر آدمی اپنے بیٹے کا شکوہ، جوان بیٹے کا شکوہ، اپنے بیٹیوں کے تئیں سے ایک افسوسناک باتیں سناتے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار وہ ماں باپ ہے جس نے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو بچپنے میں بہت سنجیدگی سے نہیں دیکھا، اور اس کی تربیت اور اس کی پرورش کے سلسلے میں جس نے کوتاہیاں کی، نتیجہ یہ ہوا کہ عمر بڑھتی گئی، اولادیں بگڑتی گئی۔ اب عالم یہ ہو گیا کہ ماں باپ کے لیے بھی درد سر ہے، اور سماج کے ماتھے پر بھی کالا دھبا ایسا انسان بنتا ہے جو کہ اپنے ماں باپ کی تربیت کے بغیر اور پرورش اور خالی اچھی پرورش کے بغیر جو زندگی گزار کر کے پروان چڑھا دیا جاتا ہے، نتیجے میں پورا قوم، معاشرہ، سماج کے لیے وہ ایسا ناصور بنتا ہے کہ کسی کو بھی سر اٹھانے کے قابل نہیں رہنے دیتا، اور اس کے ذمہ دار وہی سماج ہے، وہی ماں باپ ہے جس کے گھر میں وہ بچہ پیدا ہوا۔ حضرات، جب شوہر کے حوالے سے ہم بات سنتے ہیں کہ شوہر کا مقام اتنا بڑا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بیوی کو اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں شوہر کے سجدے کا حکم دیتا۔ ذرا یہ حدیث ہم نے اپنی بیٹی کو بتایا کبھی؟ یہ حدیث کیا ہم نے اپنی بیٹی کو سمجھایا کبھی؟ جس کو ہمارے گھر میں 15 سال 18 سال پہلے پوری زندگی جس کو جہاں زندگی گزارنی ہے، کیا اس کے حوالے سے کچھ باتیں ہم نے اپنے بچوں کو سمجھایا اور یہ کہا کہ جہاں تمہیں پوری زندگی گزارنی تمہارے شوہر کا حق تم پر یہ ہے کہ اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ عورت کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرنا۔ ہم نے نہیں سمجھایا تو ذمہ دار کون ہے گھر اگر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے؟ ٹھیک اسی طرح سے کہ ہم نے وہ حدیث اپنی بیٹیوں کو پڑھایا یا سمجھایا کہ اگر شوہر کے جسم میں اگر زخم ہو جائے، پیپ بہ رہے ہیں، زبان سے چاٹ کر کے صاف کر دو، پھر بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکو گی۔ کیا ہم نے اپنی بچوں کو سمجھایا یہ باتیں؟ نہیں سمجھایا۔ جب نہیں سمجھایا تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن انہی سب ذمہ داریوں کے بارے میں ماں باپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کے سلسلے میں جو کوتاہیاں برتی ہیں، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ایسے ماں باپ کو منہ قبل گھسیٹ کر کے جہنم میں داخل کر دے گا جس نے اپنی اولاد کے سلسلے میں سنجیدگی نہیں برتی ہے۔ ایک آدمی کے بگڑنے سے ایک گھر خراب نہیں ہوتا ہے۔ ایک آدمی کے بگڑ جانے سے اگر ایک ہی آدمی خراب ہوتا تو کوئی پرابلم ہی نہیں تھا۔ ایسا ایک آدمی کے بگڑ جانے سے، ایک لڑکے کو بگڑ جانے سے اس کے اثرات کئی جگہ مرتب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بیٹا اگر بگڑ گیا تو صرف بیٹا نہیں بگڑا بلکہ بیٹا کے بگڑنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد میں شوہر بھی بنے گا نا۔ جب شوہر بنے گا تو بحیثیت شوہر بھی وہ غیر ذمہ دار ہوگا، پھر بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کرے گا، اور جب بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کرے گا تو آئے دن گھر میں جھگڑے، آئے دن گھر، جس گھر کو شادی کے بعد جنت کا نظارہ پیش کرنا تھا، آخر شادی کے بعد وہ جہنم کا نظارہ کیسے پیش کرنے لگتا، تباہ و برباد کیسے ہو جاتا ہے۔ جس کو آباد ہونا تھا ویران کیسے ہونے لگتے ہیں۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو نہ اللہ و رسول کا حق سمجھایا، نہ پھر انسانوں کا حق سمجھایا، نہ ماں باپ کا احترام سکھایا، نہ پھر میاں بیوی کے حقوق سمجھایا۔ نتیجے میں جب ایک دوسرے کے حقوق سے غافل ہو کر زندگی گزاریں گے تو بحیثیت شوہر اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرے گا، اور بحیثیت بیوی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرے گا۔ نتیجے میں وہ گھر ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہو جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح سے شوہر تو بن گیا، بات یہی تک بس نہیں ہو جاتی، بلکہ شوہر بننے کے بعد کچھ دنوں کے بعد باپ بھی تو بنے گا۔ جب باپ بنے گا تو غیر ذمہ داری کی عادت پڑی ہوئی ہے تو اولاد کے سلسلے میں بھی غافل ہوگا۔ پھر جہاں وہ اچھا بیٹا نہیں بن سکا، اچھا شوہر نہیں بن سکا، وہیں اچھا باپ بھی نہیں بن سکے گا، اچھا باپ بھی نہیں بن سکے گا۔ کیوں؟ لاپرواہی کی عادت ہے، غیر ذمہ دارانہ رویوں کی عادت ہے۔ نتیجے میں یہاں پر بھی آ کر کے کوتاہیاں کرے گا، اپنے بچوں کو پھر وہ صحیح تربیت نہیں دے سکے گا، صحیح پرورش نہیں کر سکے گا، نتیجے میں اس کی نسلیں بھی خراب ہوگی۔ ٹھیک اسی طرح سے گھر کا اگر ذمہ دار فرد بن گیا ہو تو اپنے گھر کو صحیح سے ڈیل نہیں کر سکے گا، اپنے گھر کو سنبھال نہیں سکے گا۔ اور اگر اسی آدمی کو اگر گاؤں کا ذمہ دار بنا دیا گیا، نتیجہ یہ ہوگا کہ گاؤں کا گاؤں تباہ ہو جائے گا، اور گاؤں کے گاؤں جب تباہ اور برباد ہو جائیں گے تو وہاں کا بسنے والا کوئی فرد اس سے سلامت نہیں رہے گا۔
آج ان تمام تر چیزوں کا نظارہ ہم اپنے نگاہوں سے کرتے ہیں، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی نہ پرورش صحیح سے کی گئی ہوتی ہے، نہ تربیت صحیح سے کی گئی ہوتی ہے۔ چونکہ اب تو جیسا کہ حضرت علامہ عین الحق صاحب قبلہ نے کہا کہ چونکہ اب یہ اس عمر میں ہے، ان کو کسی کا خوف نہ مرنے کا خوف، نہ آپ کے لان تان کا خوف، نہ دیگر باتوں کا خوف، چونکہ بے خوف و خطر اپنی بات رکھتے ہیں۔ الحمدللہ بے خوف و خطر آپ نے اپنی بات کو رکھا ہے آپ کے سامنے۔ ٹھیک اسی طرح سے اسی معاشرے کا جو درد ہے، جہاں ہم مطالبہ جہیز کے خلاف، کیونکہ وہ حرام تھا، حرام ہے، حرام رہے گا، چاہے تو کرے کوئی بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ فیروز القادری کے کرنے سے حرام شے جائز ہو جائے گا۔ ہم نے کیا تو جرم جیسے آپ کے لیے وہی جرم میرے لیے بھی، حرام وہاں بھی ہوا، حرام یہاں بھی ہوا۔ حرام میں نے کیا تو بھی حرام ہے، آپ نے کیا تو بھی حرام ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے دروازے کھولنے کے ہم سب کے سب برابر کے شریک ہیں۔ آج تک میں سمجھتا ہوں اس پہ تقریریں بہت کم ہوتی ہے، یہ باتیں بہت کم بتائی جاتی ہیں۔ مطالبہ جہیز جیسے ناسور جراثیم کو معاشرے سے ختم کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بیٹیوں کو باپ کے پراپرٹی میں حق دینا ہوگا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کیا بیٹیوں کا حق باپ کے پراپرٹی میں نہیں ہے؟ قرآن نے متعین کیا ہے، اور ہم نے غاصبانہ طریقے سے، ظالمانہ طریقے سے بیٹیوں کے حقوق پہ ہم نے، بہنوں کے حقوق پہ ہم نے قبضہ کر لیے۔ باپ مر گیا تو اس کے جو بچے ہیں، تمام بچے اس کے جائیداد میں شریک ہوں گے، بیٹے بھی شریک ہوں گے، بیٹیاں بھی شریک ہوں گی۔ بیٹا کو تو مل گیا، بیٹی کو کیا ملے گا؟ اب ذرا اس پہ میں آپ کو سنجیدگی سے ایک بات بتا دوں۔ ایک باپ کے پاس میں فار ایگزامپل اگر 10 کٹھا زمین، 10 کٹھا زمین، آپ علماء سے پوچھیں تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ قرآن نے کہا مثل الذکر حظ الانثیین، بیٹا کو دوہرا حصہ ملے گا، بیٹی کو اس کا آدھا ملے گا، بیٹی کو اس کا آدھا ملے گا۔ تو بیٹا کو اگر دوہرا حصہ دیا جائے تو بیٹی کا دوہرا حصہ اس کو دینا ہے، تو گویا کہ مال کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، مال کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے تو 10 کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں تو کتنا بنا؟ کم سے کم 3.5 کٹے بنیں گے نا۔ اگر ہم نے 7 کٹھا بھی اگر بیٹا کو دے دیا، حالانکہ اس سے کچھ کم ہوگا اس کا، لیکن قریب اگر 7 کٹھا زمین اور پراپرٹی کا حصہ اگر بیٹے کو ملا تو 3 کٹھا کے مال کا بیٹی بھی تو ہے۔ جس بیٹی کے نام پر باپ کے میراث سے 3 کٹھے کی زمین ہوگی تو کیا اس کی شادی میں دشواریاں آئے گی؟ کیا اسے مطالبہ جہیز کیا جائے گا؟ بگھا کے بگھا زمین بھائی ہڑپ لیا اپنے بہنوں کی، اس پہ بھی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمارے معاشرے کو ہر اعتبار سے ریفارم کرنا ہے کہ جہاں بیٹوں کا حق باپ کی پراپرٹی میں دیتے ہیں، باپ کے مرنے کے بعد جب میراث کی تقسیم ہوگی تو ان کے بیٹیوں کو بھی اکٹھا کیا جائے اور ان کو بیٹیوں کا بھی حق اس کے باپ کی جائیداد سے دیے جائیں، جس کے جو حق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس سسٹم کو قوم مسلم نے اپنے معاشرے میں اگر لاگو کر لیا تو مطالبہ جہیز کا خاتمہ یوں ہی ہو جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود یہ ایک الگ جرم ہے، ہم جو کسی کی زمین غصب کر لیتے ہیں، بہنوں کی زمین، بہنوں کا مال حرام طریقے سے، ظالمانہ طریقے سے قبضہ کر کے غصب کر لیتے ہیں، یہ ایک الگ جرم ہے۔ مطالبہ جہیز ایک الگ جرم، دونوں ہے، لیکن ہاں کافی حد تک میراث میں بیٹیوں کا حصہ دینے سے مطالبہ جہیز رک سکتا ہے، لیکن یہ صرف فیروز القادری کے آدھے گھنٹے کی تقریر نہیں بدل سکتی اس سسٹم۔ اس کے لیے علماء کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے کے بااثر افراد کو سامنے آنا ہوگا، اور گفتگو ان کو کرنی پڑے گی، باتیں ان کو رکھنی پڑے گی، علماء مسئلہ بتائیں گے آپ کو، معاشرے کا ذمہ دار فرد اس کو اپنے معاشرے پہ اپلائی کرے گا اور پھر اس کو لاگو کرے گا، تب جا کر کے اسلامک کلچر وجود میں آتا ہے۔ ہم تڑپ کر کے اپنا درد چوک چوراہوں پر بیان کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ میں یہ ہوا، مسلمانوں کے ساتھ میں یہ ہوا، مسلمانوں پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو کچھ بھی تم ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہے ہو نا، یہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، تم نے اپنے ہاتھوں یہ حالات بنا کے رکھے ہیں۔ آپ پورے ملک کی بات چھوڑ دیں، ایک چھوٹا سا محلہ ہے
उस मोहल्ले में आप शरीयत को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। इस्लाम का सिस्टम मुस्लिम मुआशरे में, मुस्लिम मुआशरा जहां है, बाज़ाब्ता तौर से एक मोहल्ला है, 100 घर की आबादी है, 200 घर की आबादी है, आप 50 घर की आबादी पर इस्लाम का सिस्टम नाफिज नहीं कर पा रहे हैं। आप पूरे मुल्क की बात करते हैं, पूरे मुल्क को ये कब अप्लाई कर सकते हैं आप? सबसे पहले हमें घरों से शुरुआत करनी होगी, अपने घरों से इसकी इब्तिदा करनी होगी। और हर फर्द की ये जिम्मेदारी है कि वो बगल झांकने के बजाय वो अपने घर में पहले झांके। और उम्मीद है कि हर फर्द ने अगर ये सोच लिया कि हमें अपने बच्चों की तालीम, तरबियत और फिर शरीयत के अहकाम की पाबंदी के साथ जिंदगी गुजारनी है, तो रफ्ता रफ्ता पूरा मुआशरा अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल हो सकता है। हमको तो इस बात से ही फुर्सत नहीं है कि सबको आंख खुली नहीं ढंग से, जगे नहीं ढंग से, और फिर चौक चौराहे पे बैठ कर बगैर मुंह धोए हुए चाय पीते हैं और दूसरों की गिलेश में जाकर शुरू कर देते हैं। हमको इसी से फुर्सत नहीं है। हमें चाहिए कि तमाम बातों को बालाए ताक रखे, सबसे पहले अपने बच्चों की तालीम, उसकी तरबियत और उसकी परवरिश पर कायदे से तवज्जो दी जाए, तब जाकर के हमारा घर भी खुशहाल होगा। और एक फर्द के बेहतर होने से पूरे मुआशरे में इनकलाब बर्पा होता है। पूरे मुआशरे में इनकलाब बर्पा करने के लिए एक फर्द भी काफी होता है। लेकिन हमें जरूरत इस बात की है कि हम किसी की तरक्की या किसी के बड़े मनसब के हुसूल पर हासिल होने के बजाय हमें ये चाहिए कि रश्क के तरीके पर अपने घर में कोशिश करें कि हमारे बच्चे भी इस काबिल बन जाएं, हमारे बच्चे भी इस मनसब को हासिल करें। और इस तरीके से हर फर्द अगर कोशिश करेगा तो मुझे उम्मीद है कि हर मुआशरा बेहतर होगा, हर घर अच्छा होगा, और फिर हमारी आने वाली नस्लें बेहतर बनकर अपनी जिंदगी को गुजार सकती हैं। अगर आज भी हमने होश के नाखून न ली तो अभी तक जो दर्द है, इससे बड़े दर्द को सहने के लिए हमें तैयार रहना है। इसलिए कि जो भी हम अखबारात के जरिए से, सोशल मीडिया के हवाले से, उसके तवज्जुह से जो खबरें हम देखते और सुनते हैं, वो दिन दूर नहीं है कि वो हमारे घरों में आने वाले हैं, वो हमारे मुआशरे में आने वाले हैं। और फिर उस वक्त में सिवाय इसके कि हम हाय वाय करेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला। खबर इसके कि ऐसे वक्त आए, हमें संभल करके अपनी जिंदगी गुजारने की जरूरत है। अपने बच्चों को आप तालीम से जोड़िए, अपने बच्चे को बेहतर बनाइए। तालीम के बगैर आपके बच्चे तरक्की नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने तालीम के बगैर अगर